مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بیان انسانیت قافلہ شروع فرمایا سنتے ہوئے آئے اور آج بھی الحمدللہ بڑی مضبوطی کے ساتھ وہ اصلاح معاشرے کا اور مسلم نکاح کی تحریک کو بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم، علماء کرام اور دانشوران ذی احترام، ماشاء اللہ یہ بہت اچھا مشاورتی پروگرام ہوا۔ ہمارے عزیز مولانا رفیع الدین رشادی صاحب نے سید مصباح الدین صاحب کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس مشاورتی اجلاس کی روح ہیں، واقعی وہ روح ہیں، لیکن جانوروں میں تو ایک ہی روح ہوتی ہے اور دوسری چیزوں میں ایک سے زیادہ روح بھی ہو سکتی ہے۔ تو خود مولانا رفیع الدین صاحب بھی اس پروگرام کی روح ہیں، اور ان دونوں دوستوں نے بہت توجہ کے ساتھ، محنت اور کاوش کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا، آپ حضرات تک پہنچے، اور بڑی مفید باتیں یہاں ماشاءاللہ مردوں کی طرف سے بھی اور ہماری بہنوں کی طرف سے بھی آئی ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار ملأ قوم کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، قوم کے سربراہ لوگ، جیسے مکہ میں قریش تھے، تو ان کو خطاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی قیادت ہوتی ہے، وہ جب کسی بات کو لے کر اٹھتے ہیں تو وہ بات بہت آسانی سے پوری قوم تک پہنچ جاتی ہے اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے۔ خود سیرت طیبہ میں دیکھیے کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور قریش ایمان لے آئے تو فتح مکہ کے موقع سے 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور 2 سال کے بعد حجۃ الوداع کے موقع سے 90,000 سے لے کر اور 1.5 لاکھ تک کی روایتیں آئی ہیں کہ اتنے صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو یہ اصل میں ملأ قوم کی وجہ سے، تو آپ حضرات کو انہوں نے اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ ملأ قوم ہیں۔ آپ اگر اس کی فکر کو اوڑھ لیں گے تو پوری امت تک اور پوری ملت تک اس فکر کو پہنچانا اور ان کو اس پر قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ ماشاءاللہ بہت مفید مشورے آئے۔ میں نے ان مشوروں کا خلاصہ یا اس کے اشارات نوٹ کیے، اور وہ بحیثیت مجموعی 44 نکات پر مشتمل ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ تکرار بھی ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو شاید قابل عمل نہ ہوں، اصلاح ضروری ہے، لیکن حالات و مواقع اور مخاطب کے اعتبار سے اصلاح کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو اس میں ایک نقطہ یہ پیدا فرمایا ہے کہ نہی عن المنکر ہے، لیکن نہی عن المنکر کا طریقہ ایک نہیں، منکر کی نوعیت کے لحاظ سے اور مخاطب کے لحاظ سے اس میں فرق واقع ہو سکتا ہے، تو اس پہلو کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ مولانا عبدالقوی صاحب نے، مولانا عبید صاحب نے، ان حضرات نے اس طرف توجہ دلائی اور اس میں توازن پیدا کرنے کی کوشش فرمائی۔ تو انشاءاللہ یہ تمام مشورے جو آج آئے ہیں، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کو مرتب کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ مل کر
اس کو مرتب کریں یہ تو بہت دشوار ہے. تو یہ 5 افراد کی ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جس کے کنوینر ہوں گے مولانا رفیع الدین رشادی صاحب، اور اس کے علاوہ مفتی تجمل حسین صاحب، مفتی شاہد علی صاحب، مولانا محمود زبیر صاحب اور جناب مصباح الدین حسامی صاحب. یہ 5 حضرات مل کر ان تمام تجاویز کو مرتب کر لیں. اور اس میٹنگ میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اس کا نفاذ کیسے ہو. جمعہ کے خطبات کے ذریعہ، انفرادی ملاقاتوں کے ذریعہ، گرلز کالجز اور تعلیمی اداروں میں جا کر ان میں بات کر کے، خواتین کے اجتماعات، خواتین کے مکاتب وغیرہ وغیرہ. تو کیا کرنا ہے اور کرنے کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کس طرح کرنا ہے، یہ 5 حضرات اس کو مرتب کر لیں. اور پھر یہ تفصیل انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں بھیجی جائے گی. اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو آپ تمام حضرات کو یا اس میں سے کچھ حضرات کو دوبارہ مدعو کیا جائے گا تاکہ ایک مہم کے طور پر اس کو چلایا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا میڈیا ہے وہ ہماری مسجدیں. بہت سی کمیوں کے باوجود آج بھی مسلمانوں کا تعلق مسجد سے بڑی محبت کا اور عظمت کا ہے. اور جمعہ کا جو اسٹیج ہم لوگوں کو ملتا ہے، اگر آپ اخبار میں ایک صفحے کا اشتہار دیں تب بھی ایسا اسٹیج نہیں ملے گا کہ پورے شہر میں، پورے صوبے میں، پورے ملک میں ایک ہی وقت میں سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اب یہ کمی ضرور ہے کہ آج کل ایک رجحان یہ ہو گیا کہ اتنا قریب آؤ کہ مشکل سے خطبہ سن لے، لوگوں کا بیان سننے کی ضرورت نہ رہے. لیکن اس کو ہم لوگ اپنی کوششوں سے اور جمعوں میں ترغیب سے اس کو ہم لوگ دور کر سکتے ہیں. بعض دفعہ اس کے قصوروار ہم لوگ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ سماج کی ضرورتوں کے لحاظ سے بیان نہیں کرتے، ہم اپنی یادداشت کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں. اگر ہم سماج کی ضرورتوں کے لحاظ سے بیان کریں تو اس میں نوجوان دلچسپی لیتے ہیں اور وہ محبت کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں. بس برسبیل تذکرہ کہتا ہوں، میں بھی ایک مسجد میں جمعہ سے پہلے کچھ بیان کرتا ہوں. تو ایک دفعہ سیرت کی اہمیت پر میں نے بیان کیا کہ سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے. وہاں سے قریب نظام کالج ہے، وہاں کے مسلم طلباء بھی اکثر یہیں جمعہ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، ہم لوگ اردو تو پڑھ نہیں سکتے ہیں. اور انہوں نے صاحب گوئی سے کام لیا کہ آپ لوگوں کا جو بیان ہوتا ہے بڑے علماء کا، ان کو بھی ہم لوگ بہت مشکل ہی سے سمجھ پاتے ہیں. تو آپ یہاں جمعہ میں 4 جمعہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آسان زبان میں، بنیادی سیرت کو بیان کر دیجیے. تو ہم نے 4 جمعہ حضور کی ولادت سے لے کر اور آپ کی وفات تک بیان کیا. تو غیر معمولی دلچسپی ان لوگوں نے لی اور پھر انہی کے مطالبے اور تقاضے پر ہم نے اس کو مرتب بھی کیا. تو کچھ ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے کس طرح ہم اپنی بات کو پرکشش بنا سکتے ہیں. آدمی جب کسی بات میں اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے تو اس کو سنتا ہے، اور ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے آدمی اس کو نہیں سنتا. یہ انسانی فطرت ہے. تو انشاءاللہ یہ تمام تجاویز مرتب ہوں گی، تحریری شکل میں آپ حضرات کی خدمت بھیجی جائیں گی. یہ 5 افراد مل کر لائحہ عمل بنائیں گے. ان کے سرپرست مولانا حسام الدین جعفر صاحب ہوں گے. اور پھر وہ ہم لوگ، ہو سکتا ہے کہ ایک اور میٹنگ، اس سے مختصر میٹنگ رکھی جائے اور اس کو ہم لوگ سب آدمی مل کر ایک تحریک اور مہم کے طور پر اس کو آگے بڑھائیں. مجھے افسوس ہے کہ یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سی اہم شخصیتوں سے بات نہیں کرائی جا سکی. جیسے ہمارے
امیر یہ مجلس تعمیر ملت کے صدر ہمارے دوست جناب ضیاء الدین نیر صاحب، ان کے ساتھی ڈاکٹر مشتاق صاحب اور جناب جعفر پاشا صاحب، شاید اور بھی بعض حضرات چھوٹ گئے ہوں۔ آپ میں سے جو لوگ اضلاع سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی بات سے بات نہیں کی جا سکی ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ تقریر تو ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، تحریر کو بقا اور دوام حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے مشوروں کو تحریری شکل میں دے دیں گے تو ان حضرات کو ان سے استفادہ کرنے میں زیادہ سہولت ہوگی۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا، جن حضرات نے تجویز لکھ کر اور پھر پڑھ کر سنائی ہے، وہ بھی اپنی تجویز اگر مولانا رفیع الدین صاحب کے حوالہ کر دیں تو اس کو مرتب کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ بہرحال یہ اصلاح معاشرہ بہت اہم کام ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ ایک کام تو دفاع کا کرتا ہے، اور وہ کام ہے پارلیمنٹ اور عدالت میں، اور 3 کام مثبت انداز میں اور پازیٹو طریقے پر کرتا ہے، اور وہ ہے اصلاح معاشرہ، نظام قضا کا قیام اور تفہیم شریعت۔ اور عنقریب انشاءاللہ اسی طرح کا بلکہ یہ ورکشاپ ہوگا پورا 2 دنوں کا، یہ تفہیم شریعت کے موضوع پر منعقد ہوگا، اور مولانا رفیع الدین رشادی سلمہ اور جناب مصباح الدین صاحب، انہی حضرات کو میں نے اس کی بھی ذمہ داری دی ہے، اور اس میں بیرون ریاست سے بھی بعض علماء شریک ہوں گے بحیثیت محاضر۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں بھی آپ حضرات ضرور تشریف لائیں۔ اصلاح معاشرہ کے مخاطب ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو غفلت کی وجہ سے دین سے دور ہیں، اور تفہیم شریعت کے مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں شریعت کے بارے میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے ہوئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، چاہے وہ میڈیا والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ قرآن نے موعظت کی صفت بیان کی ہے سادہ طریقے پر، موعظۃ الحسنہ، اور مجادلہ کی جو صفت بیان کی ہے یہ اس میں تفضیل کے ساتھ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کیونکہ جب آپ کسی کا رد کرتے ہیں، کسی کی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ مدلل گفتگو کرنی ہوتی ہے، اور یہ کام علماء کا ہے۔ اصلاح معاشرہ کا کام تو عوام بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے یہ کام آپ حضرات کر سکتے ہیں، عام لوگ نہیں کر سکتے۔ اس میں ہمیں تیار کرنا ہے ان لوگوں کو بھی جو ٹی وی وغیرہ پر جا کر ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں، ان وکلاء کو جو عدالتوں میں ججوں کا اور غیر مسلم اپنے وکیل ساتھیوں کا سامنا کرتے ہیں، ان پڑھے لکھے لوگوں کو جو ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس ورکشاپ میں بھی آپ حضرات کی ضرور شرکت ہوگی۔ میں آخر میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے بھائی جناب، جو آدمی اپنے قریب کو بھول جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو ہمارے جناب متین الدین قادری صاحب ہمارے بہت ہی اچھے دوست اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے معزز رکن، تو وہ بھی یہاں موجود ہیں اور بہت اچھے مقرر اور خطیب بھی ہیں، لیکن ان سے بھی کچھ کہلایا نہیں جا سکا۔ میں ان تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں، اور میں مولانا رفیع الدین صاحب کو کہتا ہوں کہ کارروائی آگے بڑھائیں، اور انشاءاللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب کی دعا پر یہ نشست ختم ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔